وضو کی اقسام. کیا ہے جی؟ وضو کی قسمیں بھی ہیں. کیا ہے؟ وضو کی قسمیں بھی ہیں. پہلی قسم ہے فرض. کیا ہے جی؟ فرض وضو. دوسری ہے واجب. کیا ہے؟ اور تیسری ہے مستحب. کیا ہے؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب وضو فرض کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ آپ نماز چاہے تہجد کی پڑھے ہیں، فرض پڑھے ہیں، نفل پڑھے ہیں، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے اس نماز کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ فرض. اس کے بعد ہے قرآن مجید کو چھونا. کیا کرنا؟ قرآن مجید کو چھونا. اگر آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے نا تو اس کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ فرض. اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پیج پکڑا ہوا ہے، آپ نے کاپی کا ہے، کتاب کا ہے، اس کتاب کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، چاہے وہ کتاب فزکس کی ہے، انگلش کی ہے، کیمسٹری کی ہے، جو بھی کتاب آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، جس کتاب کے جس صفحے پر جس جگہ پہ آیت لکھی ہوئی ہے اس آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. ایک بھی آیت لکھی ہو اس کو بھی آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض. ہاں اگر آپ نے زبانی پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. زبانی پڑھ رہے ہیں تو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ وضو کرنا فرض ہے نہیں ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد سجدہ تلاوت کے لیے. کس کے لیے جی؟ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ٹوٹل 14 آیات ہیں سجدے والی. کتنی آیات ہیں سجدے والی؟ جب ان کو پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم. کیا ہوتا ہے؟ تو اس سجدے کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ فرض. اگلا ہے جی واجب. واجب کب ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ واجب. بولیں کیا ہے؟ واجب. اب اس کے بعد اگلا آ گیا جی مستحب. کیا ہے؟ کہ وضو کرنا کب مستحب ہوتا ہے؟ تو جب آپ نہا رہے ہیں ویسے ہی، ٹھیک ہے، تو غسل سے پہلے وضو کر لیا تو یہ کیا ہوگا جی؟ کیا ہوگا؟ مستحب. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ کسی نے میت کو غسل دیا ہے. کیا کیا ہے؟ تو میت کو غسل دینے کے بعد کیا کرنا؟ وضو کرنا کیا ہے؟ لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے. فرض نہیں ہے. واجب نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. پہلے غسل سے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد میت کو غسل دینے کے بعد غسل کا وضو کرنا. لیکن فرض اور واجب کی یہ دو صورتیں ہیں. ان صورتوں کے اندر وضو کرنا فرض اور کیا ہے جی؟ واجب. اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے نماز قرآن پاک کو چھونا یہ جائز نہیں ہوگا. وہ بچے جو اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کی کتاب ہے وہاں پر کون سی والا؟ ترجمۃ القرآن کی. کون سی؟ اس کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو بھی، ان آیات کو بھی آپ وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں. وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونا حرام ہے. کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ حرام ہے. لہٰذا وضو کے بغیر قرآن پاک کو آپ نے نہیں چھونا ہے. اگر ابھی بھی جان بوجھ کر آپ چھوئیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ گناہگار.